نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے تجوید کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ شروع میں آپ سے تجوید سے متعلق اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس سے متعلق چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ یہ صرف کسی عالم کے لیے یا قاری کے لیے یا حافظ کے لیے یا مفتی کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اب یہ قرآن اس کا اثاثہ ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے۔ اس کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قراء کے لیے ہے یا حفاظ کے لیے ہے یا علماء کے لیے ہے یا مفتیوں کے لیے ہے۔ نہیں میرے محترم طلباء اور عزیز ساتھیوں، یہ قرآن پاک پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، چاہے وہ وقت کا حاکم ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ چھاوڑے والا ہو، چاہے وہ انڈسٹریوں والا ہو اور فیکٹریوں والا ہو، مسلمان ہونا شرط ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن الٹا اس پہ لعنت بیچتا ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو اس کے ایگزیکٹ مخارج کے ساتھ اور ایگزیکٹ پروننسیشن کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہر لینگویج کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے ساؤنڈز ہوتے ہیں۔ اردو کے اپنے ساؤنڈز ہیں، انگلش کے اپنے ساؤنڈز ہیں۔ تو جب اس لینگویج کو، اس زبان کو اس ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں حسن بھی آتا ہے، سننے والے کو اچھا بھی لگتا ہے۔ اب قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ چونکہ میں اور آپ، اگر میرے لسنر بہت سارے آڈینس جو کہ عرب نہیں ہیں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کا تعلق خالصتاً عرب سے نہیں ہے، وہ عجم ہیں، تو ہماری نیٹو لینگویج اردو ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے، اسپینش ہو سکتی ہے اور جرمنی ہو سکتی ہے، فرنچ ہو سکتی ہے۔ اگر عربک نہیں ہے، نیٹو لینگویج مدر ٹنگ عربک نہیں ہے، تو قرآن کو بغیر سیکھے پڑھنا امپوسیبل ہے۔ اب تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کو تجوید کے مطابق سیکھیں گے نہیں اور تجوید کے مطابق پڑھیں گے نہیں تو عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ اس کے ساؤنڈ کو لمبا کرنے سے یا تھوڑا کرنے سے میننگز بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اردو کی ایک ایگزامپل لکھتا ہوں۔ اردو یہ جو زبان ہے یہ مجموعہ ہے عربک کا اور فارسی کا، یعنی پرشین سے اور عربک سے اردو کو مؤخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ اتنی یہ یعنی کہ لیمیٹڈ لینگویج ہے۔ اردو کی ایگزامپل آپ کے سامنے دیکھا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ایک ورڈ۔ ابھی میں نے اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش کوئی اعراب نہیں لگایا۔ اگر میں میم کے اوپر زبر لکھتا ہوں تو یہ بن گیا ملک۔ ملک بر صغیر میں ایک قوم کا نام ہے، ایک فیملی کا نام ہے جسے ہم ملک کہتے ہیں۔ اگر میم کے نیچے میں لکھتا ہوں زیر، جی ہاں یہ بن گیا ملک، اور ملک آپ کو پتہ ہے دودھ کو کہتے ہیں۔ اگر میں میم کے اوپر لکھتا ہوں پیش تو یہ بن گیا ملک، کنٹری۔ آپ نے دیکھا کہ زبر زیر پیش کو تبدیل کرنے سے ایک اردو ورڈ کے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ اب اگر ہم
अरेबिक को बगैर सीखे पढ़ें और एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ दें। अभी आपके सामने बहुत सारी मिसालें आएंगी, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है मुअव्वज़तैन के अंदर भी कुल एक लफ्ज़ है, कुल। कुल इसका मतलब होता है कहना, कहना। अगर इस कॉफ को हमने एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ ना पढ़ा, सीख के प्रैक्टिस करके बार 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 प्रैक्टिस करके इसको ना पढ़ा, तो अमूमी तौर पे कॉमन मिस्टेक यही है, पब्लिक यूं पढ़ती है कुल। जब भी उनसे कहा जाए सूरह इखलास सुनाई, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, वो इसको पढ़ते हैं कुल। कुल यानी मोटे काफ की जगह पे छोटा काफ पढ़ते हैं। इसका अरेबिक में माना होता है खाना, खाना। आप देखें कुल से कुल पढ़ा तो कहने से खाना बन गया। अब देखें माना कितना तब्दील हो गया। अगर हम इस मिस्टेक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे तो नमाज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, माना तो ये था ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए अल्लाह एक है। अगर हम विदाउट प्रैक्टिस के और विदाउट सीखने के पढ़ रहे हैं और यूं पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो माना ये होगा खाइए मेरे नबी अल्लाह एक है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। माना कितना चेंज हो गया। सम टाइम तो इससे नमाज भी टूट जाती। अब इसी तरह सूरह शुआरा पारा नंबर 19, उसके अंदर एक वर्ड आता है अला, अला क़ल्बिका, अला क़ल्बिका। जरा तवज्जो के साथ इस मिसाल को सुनिएगा। कल्ब कहते हैं दिल को। अल्लाह ताला आयत के अंदर ये बयान फरमा रहे हैं कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को हमने आपके दिल पे उतारा है। अगर हम इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे जो कि बनेगा अला, अला, कल्बिका, नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, इसका माना बनेगा हमने कुरान नाजिल किया आपके कुत्ते पर। जी हाँ, रूह कांप उठती है, ज़बान इजाज़त नहीं देती। ये तो समझाने के लिए है, चूँकि क्लास है तो हमने इसको नहीं यूं करके पढ़ना। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ राइट। मोटे काफ के साथ पढ़ना है। मैं आपको इसलिए मोटिवेशन कर रहा हूं कि अगर इस काफ की प्रैक्टिस ना की तो दिल से देखो माना चेंज होके कहां पे चला गया और हमें पता ही नहीं है। इस तरह की कुरान पाक के अंदर बीसियों मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं। हम ये समझते हैं कि बस कुरान हमारी जुबान से गुजर रहा है और तेजी से हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना आता है। नहीं सामीन मोहतरम, इसको सीख के पढ़ना ज़रूरी है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें, आप इस क्लास को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर मुकम्मल तजवीद को मैं आपके सामने जिक्र करूँगा, और अगर आप लेक्चर्स को 1 बाय 1 सुनते रहेंगे तो आप कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक पढ़ सकेंगे। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, इसके ऊपर क्लास के ऊपर कोई सवाल हो, तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा या नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा। आप किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।